اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترمہ، 4 مارچ 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے دن کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی دن بھر کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے علاقے کاتالونیا سے ہے۔ کاتالونیا میں بارز اور ریسٹورنٹ کے ٹائم کو پیر سے بڑھا دیا گیا ہے اور 7:30 بجے صبح سے لے کر شام 5 بجے تک کر دیا گیا ہے، اور ان اوقات میں ریسٹورنٹ اور بارز بلا تعطل کھل سکیں گے۔ اس سے قبل بارز اور ریسٹورنٹ صبح 7:30 بجے سے 10:30 بجے صبح تک کھل سکتے تھے، اور اس کے بعد 1 بجے سے لے کر شام 4:30 بجے تک کھل سکتے تھے اور 30% گاہکوں کو بٹھا کر کھلا سکتے تھے، مگر اب یہ وقت صبح 7:30 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ رات کی روٹین میں ریسٹورنٹ ویسے ہی پرا یہ بار کی سروس جو ہے وہ دے سکیں گے، اور ان کی ٹائمنگ رات 10 بجے تک ہوگی، اور کرفیو کے جو تمام اوقات ہیں وہ اسی طرح سے بحال رہیں گے کہ جس طرح سے پہلے تھے، یعنی کہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کرفیو کی کیفیت ہوگی، اور اس دوران جو ہے وہ آمد و رفت کے اوپر پابندی ہوگی۔ بارسلونا کے علاقہ نو باریو میں ٹرینیتاد نووا میں ایک گھر میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ایک 44 سالہ خاتون ہلاک ہو گئی اور ایک اور خاتون زخمی ہو گئی۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ گزشتہ روز 2:30 بجے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈز اور میڈیکل ایمرجنسی سسٹم کی ٹیمیں کایے پلاجا دے اورو میں پہنچ گئی۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ بارسلونا میں گواردیا اربانا نے ایک وانٹڈ شخص کو اس وقت گرفتار کیا جب اس نے شہر کے علاقے پوبلے سیک میں ایک فارمیسی کو لوٹنے کی کوشش کی۔ گرفتار شخص اس سے قبل ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم نے مبینہ طور پر اس فارمیسی کو پہلے بھی 3 مواقع پر لوٹا تھا۔ جس وقت پولیس کی ٹیم نے اس کو گرفتار کیا، اس وقت پولیس جو ہے وہ سول لباس میں ملبوس تھی اور وہ فارمیسی سے چند قدم دور تھی، اور ملزم کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ملزم وارداتوں کے دوران آتشی اسلحہ بھی استعمال کرتا تھا، جو پولیس نے اس سے برآمد کر لیا۔ اسپین میں معمر شخص کی 5 سال پرانی لاش پولیس نے گھر کے صوفے سے برآمد کر لی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اسپانوی جزیرے مایورکا پر واقع قصبے کالا مایور میں پیش آیا، جہاں 55 سالہ برنت بارسلینو نامی شخص گھر میں اکیلا رہتا تھا اور وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ہمسایوں نے نہ اس کی اطلاع پولیس کو دی اور نہ ہی خود گھر کھولنے کی کوشش کی، جبکہ برنٹ نے ہمسائے کے گھر کی ایک چابی دے رکھی تھی۔ رپورٹ کے مطابق برنٹ کے غائب ہونے کے 5 سال بعد ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور جب پولیس نے اس ہمسائے کے گھر کی چابی لے کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مارسیلو صوفے پر محض ڈھانچے کی شکل میں پڑا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق برنٹ ممکنہ طور پر ڈیوجین سنڈروم نامی عارضے کا شکار تھا۔ اس عارضے میں مبتلا شخص اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ ہمسایوں کا کہنا ہے کہ انہیں توقع تھی کہ برنٹ گھر میں موجود ہوگا اور حسب عادت طویل عرصے کے بعد کبھی نہ کبھی نظر آ جائے گا، مگر جب وہ 5 سال تک نظر نہ آیا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برنٹ کی موت کے صحیح وقت اور اس کی وجہ سے تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش وہاں 5 سال تک پڑی رہی۔ ادارہ صحت نے کہا ہے کہ رواں سال کے آخر تک کورونا کے مکمل خاتمے کا امکان نہیں۔ احتیاطی تدابیر سے ہسپتال داخلوں اور اموات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا کہ مسلسل 6 ہفتوں میں کمی کے بعد گزشتہ ہفتے کورونا کیسز میں دوبارہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مائیکل ریان کا مزید کہنا تھا کہ ویکسین سے زندگیاں بچانے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم کورونا سے بچنے کے لیے صرف ویکسین پر انحصار کرنا غلطی ہوگی۔ سعودی عربیہ نے رواں سال فریضہ مقدس یعنی حج ادا کرنے والے عازمین کے لیے اہم شرط عائد کر دی ہے، جس کے بغیر حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر برائے صحت ڈاکٹر توفیق نے کہا ہے کہ رواں سال حج ادائیگی کے لیے آنے والے عازمین کو کورونا ویکسین لازمی لگوانا ہوگی۔ مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ حج سیزن سے قبل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ گزشتہ ماہ یعنی فروری میں بے روزگار افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کی وفاقی ایجنسی برائے روزگار کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے مقابلے میں فروری میں بے روزگار افراد کی تعداد میں 4,000 کا مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ تعداد 29,04,000 تک جا پہنچی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ برس فروری کے مقابلے میں 5,09,000 زائد ہے۔
اس وقت جرمنی میں بے روزگاری کی شرح 6.3% ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امریکہ کے بڑے شہروں میں گزشتہ سال ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بعض مقامات پر ایسے جرائم میں دگنا بلکہ 3 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم مجموعی طور پر نفرت پر مبنی جرائم میں کمی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال بھی ان جرائم میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ امریکی سینسس بیورو کے مطابق ایشیائی امریکیوں سے مراد ایشیائی ملکوں چین، فلپائن، ویتنام، کوریا، جاپان، جنوبی ایشیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ملکوں سے آ کر امریکہ میں آباد ہونے والے باشندے ہیں۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سینٹر فار اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم کے مرتب کردہ ڈیٹا کے مطابق امریکہ کے سب سے زیادہ آبادی والے 16 شہروں میں 2020 کے دوران ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی 122 واقعات رونما ہوئے۔ ان اعداد و شمار میں گزشتہ سال یعنی 2019 کی نسبت 150 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ فرانسیسی خواتین کا ایک گروپ جس نے داعش عسکریت پسند گروپ میں شامل ہونے کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہا تھا، اس وقت شام میں زیر حراست ہے۔ یہ گروپ بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہے کیونکہ فرانسیسی حکومت نے ان کے بچوں سمیت فرانس واپسی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شام میں داعش میں شامل ہونے والی کم از کم 12 فرانسیسی خواتین نے گزشتہ ہفتے بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ شام کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فرانسیسی حکام نے ان خواتین اور ان کے بچوں کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ شام میں کیمپوں یا خفیہ جیلوں میں بند خواتین کی تعداد 80 ہے، جبکہ ان کے ساتھ 200 بچے بھی موجود ہیں جو انتہائی ناگفتہ بے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اٹلی نے ملک میں لاگو کورونا لاک ڈاؤن میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اطالوی وزیر صحت روبرٹو سپرانزا کے مطابق کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے زیادہ خطرات کے شکار علاقوں یعنی ریڈ زون میں تمام اسکول بھی بند رہیں گے، تاہم کام اور ایمرجنسی صورتحال کے لیے باہر نکلنے کی اجازت رہے گی۔ روبرٹو کے مطابق ملک میں کورونا کا تبدیل شدہ وائرس جو پہلی مرتبہ برطانیہ سے ملا تھا، اٹلی میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک میں سامنے آنے والے تمام انفیکشن کے نصف کا سبب یہی وائرس بنا ہوا ہے۔ جرمنی میں کورونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے ملک میں لگائے گئے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں، جبکہ جرمن چانسلر اینگلا میرکل اس لاک ڈاؤن میں توسیع کی خواہاں ہیں۔ اس موضوع پر جرمن چانسلر اور جرمن ریاستی سربراہوں کی بات چیت بدھ کے روز ہوئی۔ اس حوالے سے تیار کی گئی ایک مجوزہ دستاویز کے مطابق ملک میں کاروباروں کی بندش میں 28 مارچ تک کی توسیع کر دی جائے گی۔ دوسری طرف ماہرین نے ملک میں کورونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل کے پھیلاؤ کے خطرات سے بھی خبردار کیا ہے۔ سویڈن کے شہر ویٹلنٹا میں نوجوان نے تیز دھار آلے سے لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملے میں زخمی ہونے والوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس نے ممکنہ دہشت گردی کے طور پر حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں کھیلے جانے والے کرکٹ ٹورنامنٹ PSL کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس ٹورنامنٹ میں شریک 6 کھلاڑیوں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ فیصلہ ٹورنامنٹ میں شریک 6 ٹیموں کے مالکان سے صلاح مشورے کے بعد کیا گیا۔ PCB نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ فوری قدم کے طور پر سب سے پہلے ٹورنامنٹ کے تمام شرکاء کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ کووڈ ٹیسٹنگ کو بڑھایا جائے اور آئسولیشن کی سہولت فراہم کرنے میں بھی مدد کی جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو
لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ تو ناظرین محترم، اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل پھر نئے پروگرام میں نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔